سورہ کہف کا آغاز ہے۔ سورہ کہف مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ 1577 کلمات ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہاں الکہف سے مراد ایک مخصوص غار ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں نے پناہ لی۔ ان نیک بندوں کی وجہ سے اس غار کو اللہ نے عظمت اور بلندی عطا فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ جب مشرکین عرب کفار مکہ عاجز آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روکنے سے، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو۔ کہف والوں کا واقعہ کیا ہے یہ پوچھیں، ذوالقرنین کا واقعہ پوچھیں اور روح کے متعلق پوچھیں۔ اگر یہ تینوں کے متعلق جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہوں گے، اور تینوں کے متعلق جواب دے دیں پھر بھی نبی نہیں ہوں گے۔ اگر یہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر دیں اور روح کے متعلق اگر نہ بیان کریں اور اسے مبہم رکھیں تو یہ نبی ہوں گے، کیونکہ توریت میں بھی روح کے متعلق معاملات واضح بیان نہیں کیے گئے، کیونکہ روح راز الہی ہے۔ تو جب کافروں نے سوال کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق ان کے سوال کا ذکر ہے، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ کہف اس موقع پر نازل ہوئی، اور کفار قریش پھر اس سوال پر شرمندہ ہوئے۔ شرمندہ اس اعتبار سے ہوئے کہ ان کا دل پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سوال کے بعد ان کے دل نے اور جان لیا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے ضد کی وجہ سے۔ تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم ہر محاذ پر ناکام ہوتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ کافروں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اچھی طرح وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اس کے باوجود یہ مختلف طریقے سے لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور ناکامی کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ وہ کفر میں اور آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو مزید تباہ کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گمراہوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، جو اللہ کی بہترین نعمت ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو لوگوں کے لیے نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، یعنی اس میں کچھ بھی غلطی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، نہ لفظی نہ معنوی، نہ اس میں اختلاف نہ اس میں تناقض، یعنی اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، بالکل سچی واضح کتاب ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، عدل والی کتاب، انصاف کرنے والی کتاب، کہ کفار کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو
جو نیک کام کریں بشارت دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو انصاف والی کتاب ہے، یہ کافروں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتی ہے اور نیک مومنین کو اس بات کی بشارت دیتی ہے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ما کسی نفیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ جنت میں وہ نعمتیں دے گا کہ مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کفار کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ یہ کتاب اس لیے آئی تاکہ ان کافروں کو ڈرائے جو اللہ وحدہ لا شریک میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، جو اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ ایسے کافروں کو یہ کتاب ڈراتی ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا، بالکل جہالت اور بے علمی سے یہ بہتان اٹھاتے اور ایسی باطل بات بکتے ہیں۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی کتنی خطرناک بات وہ کہتے ہیں۔ یہ بات وہ ہے جو انہیں برباد کرنے والی ہے۔ کتنا وہ توہین والا جملہ کہتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، خالص جھوٹ کہہ رکھے ہیں، نرا جھوٹ کہہ رکھے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کہیں آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ یعنی اے محبوب، یہ کافر ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، آپ اتنا غم کرتے ہیں کہ آپ غم کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی قلب فرمائی گئی کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج اور غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا غم دور فرمایا۔ اور اس میں نصیحت بھی ہے کہ انسان کفر کو، شرک کو، گناہ کو دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرے، اسے غم ہونا چاہیے اور اس کی دل کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے، یعنی زمین کو سجایا، جانوروں سے، نباتات، پودوں، درختوں، پھولوں، پھلوں سے، معدنیات سے، خزانوں سے، نہروں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، زینت کی جو کچھ اس پر ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، یعنی کون زہد اختیار کرتا ہے اور محرمات اور ممنوعات سے بچتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ زمین کو سجایا گیا، اب اس سجاوٹ میں کون گم ہو جاتا ہے اور کون اس سجاوٹ کو دیکھ کر رب کو یاد کرتا ہے، زمین کی ہر نعمت کو دیکھ کر رب کی قدرت یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں اور فرما برداری میں زندگی گزار کر کامیاب ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ آباد ہونے کے بعد ویران کر دیں گے. درخت، نباتات، پودے وغیرہ جو چیزیں زینت کی تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا. تو دنیا کی ناپائیدار زینت پر فریفتہ نہ ہو. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. ام حسبتا، کیا تو نے جانا، ان اصحاب الکہف، بے شک غار والے، والرقیم اور جنگل کے کنارے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رقیم کا جو لفظ اس آیت کریمہ میں ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ نے فرمایا رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی. فقالوا، پھر بولے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. یعنی جب ان نوجوانوں نے کافر قوم کو چھوڑ دیا اور غار میں پناہ لی تو اللہ تعالی سے مدد مانگی اور دعا کی، اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے، اور جو ہمارا کام ہے اس میں ہمیں سامان عطا فرما، ایسے اسباب مہیا فرما جس کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا جائیں. اصحاب کہف کے بارے میں جو قوی ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے. یہ 7 حضرات تھے، لیکن ان کے ناموں میں کچھ اختلافات ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان تفسیر خازن میں ہے، اور اس بات کو تفسیر خزائن العرفان میں حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، ساری نونس، زو نوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے. یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، تو جس آیت کریمہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ نام لکھے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ صدر الافاضل علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں یہ نام لکھے ہیں. اب آگے کیا لکھتے ہیں آپ سنیں. دیکھیں اللہ والوں کے نام میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. اب جب آپ یہ فضائل سنیں گے تو دل چاہے گا کہ ہم بھی یہ نام لکھ لیں. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ لے لیں کنز الایمان، اور ایسا ترجمہ لیں کہ ساتھ میں تفسیر بھی ہو خزائن العرفان. تو اسی آیت کریمہ کے تحت یہ نام لکھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ اسما لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. سرمائے مال پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا. کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا. بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. یعنی یہ نام لکھ کر اپنے گھر میں اس نیت سے رکھیں کہ وہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے تو ان ناموں کی برکت سے وہ واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسما نام کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے.
بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان، خشکی اور تری کے سفر میں جان اور مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر تعویذ کے طور پر بازو میں باندھے جائیں۔ اور حضرت نے یہ ساری باتوں کا حوالہ دیا ہے تفسیر جمل کا، کہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اتنی برکتیں ہیں ان ناموں میں۔ اس میں ان برکتوں میں ایک یہ تھی عقل کی تیزی۔ اسی طرح قیدیوں کی آزادی کے لیے کوئی بے گناہ قید میں ہے تو اس کے بازو پر یہ نام لکھ کر تعویذ کے طور پر باندھ دیے جائیں، انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا۔ اور جو بچہ ہے عقل اس کی کمزور ہے تو اس کے بازو پر باندھ دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کے ماننے والوں کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا۔ جو شخص بت پرستی کا انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو تلاش سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں، حکومتیں بدلیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا، اس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے فرحاں اور شادہ خوش اٹھے، چہرے شگفتہ اور طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے۔ شہر پناہ کے دروازے پر جو شہر کا دروازہ تھا اس پر اسلامی نشانی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا، آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ لوگ بے خوف و خطر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پوس کی دکان پر گئے، یعنی روٹی کی دکان پر گئے، کھانا خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا چلن کئی سو سالوں سے موقوف ہو گیا تھا۔ اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس لے گئے۔ شہر کا حاکم نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ تو یملیخا نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں اور خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں سال ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ تو یملیخا نے کہا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائد اور کثیر لوگ ان کے ساتھ غار کے کنارے پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں ہمیں پکڑنے کے لیے وہ آ گئی ہے۔ اللہ کی حمد و شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے تو یملیخا نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے، اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل و نشانی ہو۔ شہر کا حاکم غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی، اور دقیانوس بادشاہ نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی۔ وہ امرا، عمائد، وزیروں، مشیروں کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا، وہ گلے ملے اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے، انسانوں کے اور جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار کے کنارے مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا، خوشی کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تو پھر لوگ سال میں ایک دفعہ آتے اور ان صالحین کا ذکر کرتے اور وہ جو مسجد تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے۔ تو عرس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جس دن کسی نیک بندے کا وصال ہو
اس دن لوگ جمع ہوں، ان کا ذکر کریں اور ان کی زندگی، ان کی سیرت کا بیان کریں اور لوگوں کے درس دیں کہ ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ عرس کی حقیقت ہے۔ باقی عرس میں کسی مقام پر خرافات ہوتے ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط، ڈانس، بھنگڑے، ہیروئن، چرس، بھنگ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ جہاں جہاں مزارات پر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں ان چیزوں کو بند کرائیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، اعلی حضرت کے خلفاء اور دیگر ہمارے بزرگوں نے ایسے خرافات کی سختی سے مخالفت فرمائی ہے اور سختی سے رد فرمایا ہے۔ ان خرافات کا عرس سے، اہل سنت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں جگایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ یعنی اصحاب کہف یہ 7 جوان تھے، ان میں سے کون صحیح مدت بیان کرتا ہے، تو اس میں 2 گروہ ہو گئے، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ سماعت کریں گے۔